بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت کے متعلق جو بحث تھی وہ گزر گئی. آج کے سبق میں ربط بین الآیات کا مسئلہ بیان کیا جائے گا. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. ان آیات کا ما قبل اور ما بعد کے ساتھ کوئی ربط نہیں. ما قبل کی آیات ہیں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. یہ تمام آیات قیامت کے ذکر پر مشتمل ہے. آگے کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، یہاں بھی قیامت کا ذکر ہے. آخرہ کلا بل تحبون العاجلہ یہ دنیا ہے، وتذرون کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ یہ قیامت ہے. تو سوال یہ آیا کہ قرآن مجید کی یہ آیات درمیان میں لا تحرک والی ما قبل کے ساتھ اور ما بعد کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، تو یہ بے ربط سلسلہ کیوں قائم کیا گیا؟ روافض تو چونکہ تحریف قرآن کے قائل ہیں تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ مصحف عثمانی سے 10 پارے نکال دیے گئے. قرآن مجید 40 پاروں پر مشتمل تھا. 10 پارے وہ تھے جن میں اہل بیت رسول کے فضائل بیان کیے گئے تھے، ائمہ بیت کے ناموں کی تصریح تھی اور ان کے امامت کے استحقاق کا ذکر تھا. بھئی یہ وہاں کیوں کھڑا ہوا؟ 10 پارے وہ تھے جن میں اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے تھے، اور اسی طریقے سے ائمہ بیت کے ناموں کی صراحت اور وضاحت کی گئی تھی اور ان کے استحقاق امامت کو بیان کیا گیا تھا. تو معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف سے یہ 10 پارے نکال دیے. حالانکہ قرآن مجید انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائیں گے. اور آپ پڑھے ہوئے آپ کے سامنے یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت بھی کی ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه کی تفسیر آپ ابھی پڑھ چکے ہیں. اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا ہے کہ آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دینا، آپ کی زبان مبارک سے اس کی تلاوت کرا دینا اور اس کے مضامین کی وضاحت اور تشریح یہ ہماری ذمہ داری۔ تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ قرآن مجید کے اندر 10 پارے غائب کر دیے گئے، یہ ایک لغو اور فضول بات ہے جو کسی عاقل کے لیے بھی قابل قبول اور صحیح اور درست نہیں ہو سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیے تحریف تو نہیں ہوئی لیکن مناسبت تو موجود نہیں ہے۔ ماقبل میں جیسے کہ ابھی بتایا گیا قیامت کا ذکر ہے اور بعد میں بھی قیامت کا ذکر ہے، اور لا تحرک بھی لسانہ کا لتعجل بھی کا تعلق ماقبل و مابعد سے نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں انسان کے کلام میں مناسبت کا تلاش کرنا اور پھر اس کا پا جانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کا عقل کا اور علم کا دائرہ محدود ہے، انسان کے خود مقاصد اور مفادات بھی محدود ہیں، اس کے علم و فکر کا اور دانش و خرد کا دائرہ بھی محدود اور اس کے مفادات اور مقاصد بھی محدود، تو وہ اسی دائرے میں رہ کر بات کرتا ہے، اور اس دائرے میں رہ کر جب وہ بات کرتا ہے تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کے کلام میں مناسبت ماقبل و مابعد کے ساتھ موجود ہے یا نہیں۔ وہاں بے شک اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہاں اگر مناسبت نہ ہو تو اعتراض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ علم محیط رکھتے ہیں، وہ موجودات کے بھی عالم ہیں اور معدومات کے بھی عالم، ان کا علم محیط ہے، اور وہ حکیم مطلق اپنی حکمت کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں بات کرتے ہیں، اور اس میں انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مطابقت اور مناسبت دریافت کر سکے۔ انسان کے کلام میں چونکہ علم بھی محدود ہے، عقل بھی محدود ہے، مقاصد بھی محدود ہیں، مفادات بھی محدود ہیں، تو انہی دائروں میں رہ کر وہ بات کرتا ہے، انہی دائروں میں رہ کر وہ عمل کرتا ہے، تو اس لیے اس کے عمل اور اس کے قول کے اندر مناسبت کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ محدود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقاصد وہ محدود نہیں ہے، وہ تو موجود اور معدوم دونوں کے علم کا مالک ہے، اور اس کا علم ان تمام کو محیط ہے، اور اس کے مقاصد بھی غیر محدود ہیں۔ جب اس کے مقاصد بھی غیر محدود ہیں اور اس کا علم بھی غیر محدود ہے تو وہ حکیم مطلق حکمت کے مطابق جس مقام پر جو بات چاہے وہ فرما سکتے۔ انسان ان موجودات کونیہ کے اندر غور کرے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام چیزیں پیدا کی، ان کے درمیان وہ مناسبت نہیں بیان کر سکتا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے اندر، اور یہاں سے کافی فاصلے پر ملتان کا شہر آباد ہے، اس سے اور آگے کافی فاصلے پر
لاہور کا شہر آباد ہے، کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہاں کراچی، درمیان میں ملتان اور آخر میں لاہور کیوں ہے۔ یہ موجودات کونیہ ہیں، ان موجودات کونیہ کے درمیان مناسبت دریافت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ آپ آج پیدا ہوئے، حافظ ابن حجر سینکڑوں سال پہلے پیدا ہوئے تھے، آپ پہلے اور وہ بعد میں کیوں نہیں ہوگا؟ ان کا زمانہ مقدم ہے، آپ کا زمانہ مؤخر ہے، اس تقدیم اور تاخیر کی وجہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ تو یہ بے شمار موجودات عالم ہے، ان کے درمیان مناسبت کا تلاش کرنا جس طریقے سے انسان کے بس سے باہر ہے، اسی طریقے سے اللہ کے کلام کے درمیان مناسبت کا تلاش کرنا وہ انسان کے بس کی بات نہیں، وہ انسان کے مقام سے بالاتر چیز ہے۔ انسان کا یہ رتبہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام میں مناسبت تلاش کرے، یا اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے درمیان وہ مناسبت بیان کرے، یہ اس کے بس کی بات۔ یہ تو ایک بات ہوئی۔ اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں علماء نے بہرحال کوشش کی ہے، اور کوشش کے ساتھ ما قبل و ما بعد کے اندر مناسبتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک مختصر سی بات فرمائی اور یہ کہا کہ یہ مدرس کی تنبیہ کے باب سے ہے۔ جیسے استاد سبق پڑھاتا ہوتا، کسی طالب علم کو دیکھتا ہے کہ وہ کوئی نامناسب حرکت کر رہا ہے تو وہ سبق چھوڑ کر اس کو تنبیہ کرتا ہے، اور تنبیہ کرنے کے بعد پھر سبق شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید کی آیات نازل ہو رہی تھی، یعنی قرآن مجید کی آیات اترتی تھی، اور آپ جبریل امین کے ساتھ پڑھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، تو ایک تو کان لگانا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، دوسرے اس کو محفوظ کرنا ہوتا تھا، اور تیسرے اس بات کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی جملہ رہ نہ جائے اور میں مکمل کلام کو محفوظ نہ کر سکوں، تو یہ مشقت آپ کو لاحق تھی۔ تو اللہ نے فرمایا آپ یہ کام نہ کریں، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمع، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کریم کو آپ کے سینے مبارک میں جمع بھی کر دیں گے، آپ سے اس کی تلاوت بھی کرا دیں گے، اور اس کے بعد پھر اس کے مضامین کی وضاحت اور مضامین کی تشریح بھی ہو جائے گی۔ تو یہ درمیان میں آپ کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی وجہ سے تنبیہ کی گئی کہ آپ ایسا نہ کریں۔ یہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، ایک ترجیح ہو گئی۔ دوسری ایک ترجیح یہ کی گئی ہے، یہ علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ما قبل میں قیامت کا ذکر ہے، اور ترغیب دی گئی ہے کہ قیامت کی تیاری کی جائے، اور ترغیب دی گئی ہے کہ قیامت کا خیال اور فکر کیا جائے۔ یہ ما قبل میں ہوا، اس سے ضمناً عاجلہ کی مذمت سمجھ میں آ رہی ہے۔ صراحت تو یہ ہے کہ آپ قیامت کی فکر کریں اور قیامت کے لیے اہتمام فرمائیں، اور قیامت چونکہ ظاہر ہے بات میں آنے والی ہے تو ضمناً عاجلہ کی طرف توجہ کو مذموم قرار دیا گیا ہے۔ آپ دنیا کے چکر میں نہ پڑیں، آپ آخرت کی فکر کریں، آپ دنیا کے لیے
مشغولیت اختیار نہ کریں، آپ آخرت کی تیاری کریں۔ تو ماقبل میں ضمناً عاجلہ کی مذمت تھی اور صراحتاً قیامت کی فکر اور قیامت کے اہتمام کا ذکر تھا۔ اس کے بعد پھر آگے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہاں صراحتاً آخرت کی فکر کے لیے کہا گیا ہے۔ تم دنیا کو محبوب رکھتے ہو اور آخرت کو بھلائے بیٹھے ہو، حالانکہ تمہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو عاجلہ کی مذمت ما قبل میں ضمناً تھی، اور وہ تحب کلا بل تحبون العاجلہ میں عاجلہ کی مذمت صراحتاً ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ میں عاجلہ کی مذمت صراحتاً ہے، اور ما قبل میں عاجلہ کی مذمت ضمناً تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عاجلہ کی مذمت ہو رہی ہے، ما قبل میں ضمناً ہو رہی ہے، بعد میں صراحتاً ہو رہی ہے، تو یہاں بھی چونکہ آپ عاجلہ کو اختیار کر رہے تھے کہ جبریل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا۔ اجلت اس میں یہاں بھی تھی، نبی سے بھی اجلت کا صدور ہو رہا تھا، اور وہ جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، یہی اجلت تھی۔ تو اس لیے کہا گیا ایسا نہ کرو۔ عاجلہ کی محبت ما قبل میں ضمناً مذمت اور بعد میں صراحتاً، اور آپ کے عمل میں بھی عاجلہ کا ارتکاب ہے، لہذا یہاں بھی اس کی مذمت ہو گئی۔ یہ زمخشری نے کہا۔ امام غازی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور توجیہ نقل کی، وہ یہ کہ یہاں حضور مخاطب نہیں ہے، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ کا مخاطب آپ نہیں ہیں۔ پھر ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر میں جس انسان کا ذکر ہے وہ ہے درحقیقت مخاطب۔ قیامت کے دن انسان کو سب کچھ بتا دیا جائے گا کہ یہ آپ نے پہلے کیا تھا، یہ آپ نے بعد میں کیا تھا۔ وہی انسان جس کو قیامت میں خبردار کیا جائے گا وہ مخاطب ہے، اس کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اب تم خود اس کو پڑھ لو اور اپنا فیصلہ کر لو۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اب اس کو نامہ اعمال پکڑا دیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ پڑھو۔ اب وہ پڑھ رہا ہے اور جلدی جلدی پڑھ رہا ہے، اٹک رہا ہے، تو اس سے کہا جا رہا ہے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، تم یہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، ہم نے تمہارے سارے اعمال جمع کر رکھے ہیں اور ہم وہ اب تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ، جلدی مت کرو، اور جلدی کی وجہ سے اٹک رہے ہو، یہ حرکت چھوڑو۔ انا علینا جمعہ وقرآنہ، تمہارے سارے اعمال ہم نے جمع کیے ہیں اور ہم اب پڑھ کر تمہیں سنائیں گے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم بیان کریں گے تو چونکہ ہم صحیح بیان کریں گے تو تمہیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہاں میں نے یہ غلطی بھی کی تھی، میں نے یہ غلطی بھی کی تھی۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اور ہم جب بیان کر لیں گے اور تم قبول کر لو گے تو پھر ہم جزا سنائیں گے۔
نتیجہ سنائیں گے کہ تمہاری ان حرکتوں کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ لا تحرک، کہ آپ مخاطب نہیں ہیں۔ ینبأ الانسان میں جس انسان کا ذکر ہے یہ مخاطب ہے، اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ جب وہ کتاب کو پڑھنے لگے گا تو وہ جلد بازی کرے گا اور پڑھتے ہوئے اٹکے گا، تو اس سے کہا جائے گا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ۔ انا علینا جمعہ، ہم نے سب جمع کر دیا ہے، وقرآن، ہم بیان بھی کریں گے، اور اس کے بعد میں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم بیان کریں گے تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا، تمہیں ماننا پڑے گا۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر انجام جو تمہارا ہوگا وہ ہم بتائیں گے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات یہ کہی گئی ہے، یہ ایک مولانا عبدالرحمان تھے جو عبدالرحمان امروہی کہلاتے ہیں۔ یہ در حقیقت گجرات کے علاقے کے تھے، انڈیا کے اندر جو گجرات ہے وہاں کے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد رشید مولانا احمد حسن امروہی بھی ہوا، جیسے مولانا محمود حسن دیوبندی گوا ان کے شاگرد رشید ہیں، اسی طرح مولانا احمد حسن امروہی یہ بھی ان کے شاگرد رشید ہیں۔ تو یہ مولانا عبدالرحمان پڑھنے کے لیے امروہی آئے تھے، اور مولانا احمد حسن صاحب سے انہوں نے پڑھا ہے۔ وہاں سے پڑھنے کے بعد پھر یہ اپنے وطن نہیں گئے، امروہی میں ہی آباد ہو گئے اور وہیں خدمت علم کی کرتے رہے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جس زمانے میں جیل میں تھے تو یہ دیوبند آئے تھے بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے۔ ہم نے ان کی زیارت کی، بہت بوڑھے تھے، بہت ضعیف تھے۔ ان کو کے متعلق مشہور تھا کہ تفسیر کے ساتھ ان کو بڑی مناسبت ہے۔ تو ان کی ایک توجیہ ہے، وہ توجیہ یہ ہے کہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو خبردار کیا جائے گا کہ فلاں کام جو مقدم کرنے کا تھا تم نے مؤخر کر دیا۔ مثال کے طور پر تم پر حج فرض تھا تو مقدم یہ تھا کہ تم حج کے لیے جاؤ، لیکن تم نے امریکہ کی سیر کو ترجیح دی، تم نے برطانیہ اور یورپ کی سیر کو ترجیح دی، تو جو چیز مقدم کرنے کی تھی یعنی حج اس کو مؤخر کر دیا، اور جو چیز مؤخر کرنے کی تھی یعنی سیر اس کو مقدم کر دیا، اس پر مواخذہ ہوگا۔ یہ جیسے اذان ہو جاتی ہے، اذان ہو جانے کے بعد دکاندار کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن وہ نہیں آتا تو دکان کے کام کو اذان کے بعد اس نے مقدم کر دیا اور نماز کو مؤخر کر دیا۔ اس طرح مؤخر کر دیا کہ جماعت نکل گئی، یا اس طرح مؤخر کر دیا کہ نماز ہی نہیں پڑھی، تو وہاں یہ سوال ہوگا کہ جو چیز مقدم کرنے کی تھی یعنی نماز اس کو تو تم نے مؤخر کر دیا، اور جو چیز مؤخر کرنے کی تھی یعنی کاروبار اس کو تم نے مقدم کر دیا۔ یہ ہوگا قیامت میں، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر۔ تو یہاں مناسبت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدم یہ تھا کہ آپ استماع و انصات کریں، اور یہ جو
تحریک شفتین ہے اور قراءت ہے، اس کو مؤخر کریں۔ آپ کے لیے مناسب یہ تھا کہ آپ جبریل امین کی قراءت کے وقت خاموش رہیں، آپ جبریل امین کی قراءت کے وقت اس کو سنیں، اور یہ جو پڑھنے والی بات ہے یہ بعد میں ہوگی، لیکن آپ نے پڑھنے کو مقدم کر دیا اور استماع و انصات کو نظر انداز کر دیا، تو اس لیے لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ کی آیتوں میں تنبیہ کی گئی۔ جو چیز مقدم کرنے کی ہے وہ ہے استماع و انصات، اس کو آپ نے مؤخر کر دیا، اور جو چیز مؤخر کرنے کی ہے یعنی تحریک شفتین اور قراءت، اس کو آپ نے مقدم کر دیا۔ تو یہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وآخر کے ساتھ مطابق ہو گیا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ ایک توجیہ اور نقل کی گئی ہے، حافظ نے ہی نقل کی ہے، وہ یہ کہ قرآن کی یہ عادت ہے کہ جب وہ نامہ اعمال اور کتاب الاعمال کا ذکر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر کتاب الاحکام اور نامہ احکام کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہ عادت ہے قرآن کی کہ اگر کتاب الاعمال کا ذکر آیا ہے تو اس کے بعد کتاب الاحکام کا ذکر ہوگا، نامہ اعمال کہہ لیجئے یا کتاب الاعمال کہہ لیجئے، نامہ احکام کہہ لیجئے یا کتاب الاحکام کہہ لیجئے۔ فمن اوتی کتابہ فاولئک فمن اوتی کتابہ، ایک آدمی بولے، ہاں، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم۔ یہاں فمن اوتی کتابہ بیمینہ سے نامہ اعمال مراد ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو اس سورہ اسراء کی آیت ہے اور اس کے اندر فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم میں نہ کتاب الاعمال اور نامہ اعمال کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آگے جا کر ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فِي هَذَا الْقُرْآنِ میں کتاب الاحکام کا ذکر۔ تو فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم میں نامہ اعمال اور کتاب الاعمال کا ذکر تھا، اور اس کے بعد میں آگے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ میں کتاب الاحکام کو بیان کیا گیا۔ اسی طریقے سے سورہ کہف میں ہے فمن اوتی کتابہ، نہیں، کیا ہے وَأَنَا مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، شروع کیا ہے؟ وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔ تو اس آیت کے اندر کتاب الاعمال کا ذکر، اس کے بعد آگے ہے وَلَقَدْ
صرفنا فی هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا فی هذا القرآن من كل مثل. یہ هذا القرآن سے کتاب الاحکام کو ذکر کیا. ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ويقولون ما لهذا الكتاب لا غادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. تو یہ وضع الکتاب میں کتاب الاعمال ہے. اور وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ جو اس کے بعد آیا ہے اس کے اندر کتاب الاحکام کا ذکر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی یہ عادت ہے کہ کتاب الاعمال اور کتاب الاحکام دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کرتا ہے. تو یہاں بھی يُنَبَّأُ الْإِنسان يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ یہ کتاب الاعمال ہے. کتاب الاعمال سامنے رکھ دی جائے گی اور کتاب الاعمال سامنے رکھ کر کہا جائے گا کہ یہ ہے آپ کا کچا چٹھا. تو یہ رب الانسان میں کتاب الاعمال کا ذکر ہے. اللہ تحرک بھی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہ وقرآنہ یہ کتاب الاحکام کا ذکر ہے. تو وہ جو عادت ہے قرآن کی اس کے مطابق ہو گیا کہ پہلے کتاب الاعمال کو بیان کیا یونبع الانسان میں اور پھر لا تحرک میں گو کتاب الاحکام کو ذکر کیا. ایک توجیہ حافظ صاحب نے اور نقل کی ہے وہ یہ کہ یہاں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ میں نفس انسان کا ذکر ہے. اور لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی میں اشرف النفوس کا ذکر ہے. لا اقسم بالنفس اللوامہ یہ عام انسان کے نفس کا ذکر آیا اور لا تحرک میں آپ مخاطب ہیں تو آپ اشرف النفوس ہیں. تو یہاں اشرف النفوس کا ذکر کیا گیا اور اشرف النفوس کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ کے لیے یہی مناسب ہے جو اشرف ہے. اور وہ اشرف کیا ہے کہ جب جبریل امین وہی لے کر آئیں تو آپ استماع اور انصات اختیار کریں. ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنا یہ اچھا عمل نہیں. آپ تو اشرف النفوس میں سے ہیں اور اشرف النفوس کے لیے وہی عمل مناسب ہے جو اشرف ہو. اور اشرف یہ ہے کہ جبریل امین جب تلاوت کر رہے ہیں قرات کر رہے ہیں تو آپ خاموش رہیں آپ اس کو سنیں اور جب وہ چلے جائے تو پھر بے شک آپ تلاوت کریں. تو یہاں نفس انسان کا ذکر پہلے ہوا اور اس کے بعد اشرف النفوس کا ذکر کیا گیا اور پھر اشرف النفوس کے لیے جو اشرف عمل ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور توجیہ بیان کی. انہوں نے یہ فرمایا کہ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط ہے. اشخاص ہوں اجسام ہوں اعراض ہوں اقوال ہو افعال ہو کوئی چیز بھی ہو وہ اللہ کے علم محیط سے باہر نہیں. اللہ تبارک ينبأ الانسان وہ جو انسان کو خبردار کیا جائے گا وہ اسی لیے تو کیا جائے گا کہ اللہ کے علم میں ساری چیزیں موجود ہیں. تمام انسان موجود ہیں تمام انسانوں کے اقوال موجود ہیں تمام انسانوں کے افعال موجود ہیں
تمام آغاز اور جواہر محفوظ ہیں۔ تو یہ جو خبردار کیا جائے گا اس علم محیط کی وجہ سے کیا جائے گا۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم وہ محیط ہے، اجسام و اشخاص بھی اس کے احاطے میں داخل ہیں، اقوال و افعال بھی اس کے احاطے میں داخل ہیں، آغاز اور جواہر۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ علوم غائبہ یا امور غائبہ کو جب چاہیں حاضر کر دیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو انسان کے وہ اعمال تو غائب ہی ہیں، لیکن وہ حاضر کر دیے جائیں گے کہ یہ آپ کے اعمال ہیں اور یہ آپ کے اقوال ہیں۔ تو دو باتیں ثابت ہوئی، ينبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر سے، ایک یہ کہ علم خداوندی محیط ہے، اور ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ امور غائب ہوں یا علوم غائب ہوں ان کو حاضر کر دیں۔ یہ جب دو باتیں ينبأ الانسان سے معلوم ہو گئی تو لا تحرک بھی لسانک لتعجل بہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر جو وحی آ رہی ہے وہ ہمارے علم میں، اور آپ پر جو وحی آ رہی ہے ہم اس کو آپ کے سامنے حاضر کر سکتے ہیں۔ جو وحی آپ پر آ رہی ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے، اور جبریل امین کے چلے جانے کے بعد اس وحی کو آپ کے قلب میں موجود کر دینا تاکہ آپ اس کی قرأت کر سکیں کہ اللہ اس پر قادر ہے۔ جب اللہ کے علم میں بھی وہ محفوظ ہے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے سینے میں بھی اس کو حاضر کرنے پر قادر ہے، تو پھر آپ جبریل کے ساتھ زحمت کیوں کرتے ہیں؟ جبریل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ اس کی ضرورت نہیں۔ دو توجیہات باقی رہ گئی، وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں۔ بھائی یہ مولوی عصمت اللہ صاحب کے چچا درمیان میں قدم بھی لکھا، معلوم ہوا انگریزی بھی جانتے ہیں۔ بھائی چچا لکھا تھا تو قدم لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولانا عبدالرؤف مدنی انتہائی شدید بیمار ہیں، آغا خان اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے آپ دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔